بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ کے احوال کا بیان۔ باپ کی 3 احوال ہے۔ پہلے حالت یہ ہے کہ یہ صرف ذی فرض ہوتا ہے، عصبہ بالکل نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ بیٹا موجود ہو اور اس کے ساتھ بیٹی ہو یا نہ ہو، لیکن بیٹا یا پوتا موجود ہو تو باپ صرف ذی فرض ہوگا، اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ دوسری حالت، باپ ذی فرض بھی ہوتا ہے، بطور فرض کہ اس کو چھٹا حصہ ملتا ہے اور باقی بچا ہوا مال بھی اس کو ملتا ہے بطور عصوبت کے۔ تو ذی فرض بھی ہوتا ہے، عصبہ بھی ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ مردے کے ایک بیٹی موجود ہو یا زیادہ موجود ہو تو باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا، اور جو بیٹیوں سے بچے گا وہ بطور عصوبت کے ملے گا۔ الفرض والتعصیب معاً۔ تیسری حالت یہ ہے کہ باپ صرف عصبہ ہو، اس کو صرف بطور عصبہ کے ملے گا، عصبہ محض ہوگا، یہ ذی فرض نہیں ہوگا۔ دیکھیے پہلی مثال، ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کا باپ رہ گیا اور بیٹا رہ گیا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت لازمی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میت کے نیچے جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے تو ورثہ کی نسبت مردے کی طرف کی جائے گی۔ باپ سے مراد مردے کا باپ، بیٹے سے مراد مردے کا بیٹا، آپس میں نسبت نہیں کی جائے گی۔ بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ہم اتنے بہن بھائی ہیں۔ بھائی یہ نہیں کہو، بولو ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا اور ہم اس کے اتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آپس میں تو بہن بھائی ہے لیکن میراث میں ان کی نسبت باپ کی طرف کی جائے گی۔ تو یہاں باپ رہ گیا اور بیٹا رہ گیا، تو یہ حالت قرآن کریم میں مصرح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اس مردے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اس مال سے جو میت نے چھوڑا، مردے نے چھوڑا۔ کب؟ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، جب اس کے لیے ولد ہو۔ تو ولد بنت بھی ہوتا ہے، ابن بھی ہوتا ہے۔ یہاں بنت ہے، ادھر ابن ہے۔ تو جب ابن ہو تو باپ ذی فرض ہوگا، اس کو فرض مطلق ملتا ہے، چھٹا حصہ ملتا ہے، چھٹا حصہ ملے گا اس کو۔ اب 6 سدس ہے، چھٹا حصہ، سدس کا مخرج 6 ہے، 6 سے مسئلہ بنے گا۔ 6 کا سدس 1، باقی 5 حصے بچے یہ ابن کو ملیں گے، یہ عصبہ ہے۔ اب یہاں پر دوسری حالت، یہاں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، اس لیے کہ اولاد موجود ہے، بیٹی اولاد ہے، اور بیٹی ایک ہے، اس کا حصہ نصف ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ بیٹی ایک ہو تو اس کو کل مال کا آدھا ملتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ اب یہاں مسئلے کے اندر 2 فروض ہے، سدس ہے، اس کا مخرج 6 ہے، نصف ہے، اس کا مخرج 2 ہے۔ تو اب ہم مخارج کے درمیان نسبت دیکھیں گے۔ پہلی نسبت مخارج کے درمیان ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحیح مسئلہ بنائیں اور صحیح تقسیم کریں۔ تو یہاں 2 اور 6 میں تداخل کی نسبت ہے، کیونکہ 2 مرتبہ میں 6 کو کاٹ لیتا ہے، 2 3 6۔ تو تداخل کے قاعدے پر عمل کرتے ہوئے بڑے عدد کو، اکبر العددین کو لے کر مسئلہ بنایا جائے گا۔ تو بڑا 6 ہے، 6 سے ہم نے مسئلہ بنایا۔ 6 کا چھٹا حصہ 1 اور 6 کا نصف یہ ہے 3۔ باپ کو چھٹا حصہ ملا اور بیٹی کو کل مال کا آدھا مل گیا۔ فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ یہ اسے 4 ہو گئے، ان کا مجموعہ 4 ہو گیا، 6 میں سے 4 گیا، باقی 2 بچے، وہ باپ کو ملیں گے بطور عصوبت کے۔ تو باپ کو چھٹا حصہ ملا فرضاً، اور 2 حصے اس کو ملے تعصیباً۔ تو کل اس کا مجموعہ یہاں باپ کا بھی 3 ہو گیا، مجموعہ 3 ہو گیا۔ باپ کو چھٹا حصہ مل رہا ہے، اس کی دلیل وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔
تو بیٹی بھی ولد ہے، لہذا چٹا حصہ اس کو ملا۔ بیٹی کو کل مال کا آدھا ملتا ہے، ان کا واحدۃً فلہا النصف۔ اب باپ کو جو بطور عصوبت کے ملتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو مسلم کتاب الفرائض میں اور دیگر صحاح میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحق الفرائض باہلھا فما بقی فہو لاولی رجل ذکر، اسے فروض اہل فرائض کو دے دو پہلے، جو باقی بچا وہ سب سے قریب ترین مرد کے لیے ہے۔ فلاولی رجل ذکر مانا فلاقرب رجل ذکر، جو سب سے قریب ترین مرد ہے۔ اور رجل کے بعد ذکر کا قید اس لیے بڑھایا کہ رجل سے مراد بالغ نہیں ہے، چھوٹا بچہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو بیٹی کو حصہ دینے کے بعد جو باقی بچا وہ سب سے اقرب رجل باپ ہے، لہذا جو باقی بچا تھا وہ اس کو مل گیا۔ تیسری حالت، ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور ماں باپ رہ گئے اس کے، یہ حالت بھی قرآن کریم میں مصرح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر اس مردے کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ اور ماں باپ دونوں اس کے وارث ہوتے ہو، تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو کل مال کا 1/3 ملے گا۔ اب باپ کا حصہ ذکر نہیں کیا اس لیے کہ باپ یہاں پر عصبہ محض ہے۔ ثلث کا مخرج 3 ہے، مسئلے میں ایک فرض ہے، اس سے 3 سے مسئلہ بنایا جائے گا، 3 کا 1 ثلث 1، باقی 2 بچے یہ باپ کو ملیں گے اس لیے کہ یہ عصبہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دونوں کے وارث ہونے کا تذکرہ کیا، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور پھر ماں کے حصہ ذکر کیا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور باپ کے حصہ ذکر نہیں کیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ 2 شخصوں کو مخاطب کر کے زید و عمر کو آپ کہتے ہیں کہ زید و عمر یہ 3 روپے تم دونوں کے ہیں، لیکن زید 1 روپیہ آپ کا ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ 2 روپے عمر کے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، دونوں وارث ہو رہے ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کا ثلث ہے۔ تو اس میں یہ بتا دیا کہ ثلثان وہ باپ کو ملے گا بطور عصوبت کے۔ تو باپ کی یہ 3 احوال ہیں۔